جو کتاب قرآن پاک کی شکل میں آپ کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے، الحمدللہ اپنی قرآن پاک کی زندگی جو سابقہ ہے، اس سابقہ زندگی میں اس قرآن پاک پر جتنی محنت آج ہو رہی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ دنیا کے ہر ملک کے اندر قرآن پاک پر جس محنت کا لوگ جذبہ پیش کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے دنیا نے نہ کبھی دیکھا ہے، نہ تاریخ نے کبھی بیان کیا ہے۔ خاص طور سے جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس ملک کے اندر قرآن پاک کی جو خدمات سابقہ سالوں میں اور آج اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو محنت ہو رہی ہے وہ اسلامی بڑے بڑے ملکوں کے اندر نہیں ہو پا رہی ہے۔ بے شک امت کو اس ملک کے اندر ان مدارس دینیہ کی طرف سے، ان کی محنت سے، ان مکاتب کی محنت سے، مساجد کی محنت سے، قاری صاحب جیسے نہ جانے کتنے علماء، کتنے قراء اس ملک کے کونے کونے پر قرآن پاک کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ میں ابھی چند مہینے پہلے لداخ سے اوپر ایک پہاڑی پر گیا تو وہاں ایک عالم مجھے ملے اور انہوں نے قرآن پاک کی خدمت کے سلسلے میں ایک تحریراً کوئی کام کر رکھا ہے۔ انہوں نے اس کا تعارف کرایا کہ میں پہلا واحد انسان ہوں کہ جو اپنی مادری زبان کے اندر اس خدمت کو انجام دے رہا ہوں۔ آج سے پہلے قرآن پاک کی یہ خدمت ہماری زبان کے اندر کبھی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہندوستان کے اندر ہر طبقے میں، ہر لائن سے ایسے علاقے جہاں تصور نہیں کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے قرآن پاک کی خدمت کرنے والے، قرآن پاک سکھانے والے، قرآن پاک پڑھانے والے آج سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ حالانکہ صحابہ کی جماعت آپ کے سامنے تھی، ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جس نے بدر کے اندر شرکت کی، احد میں شرکت کی، آپ کے ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ رہے اور بڑی محنت کی، لیکن ان سب کے درمیان میں آقا انعامدار سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو کہہ رہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ صحابہ نے ہجرت بعد میں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم قرآن بنا کر حضرت مصعب بن عمیر کو مدینے کے اندر بھیجا کہ جاؤ قرآن پاک سکھاؤ۔ یہ قرآن پاک کی طاقت ہے۔ اس دنیا کے اندر مذہب اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے زندہ رہنے کا واحد ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تعلیم کو بنایا کہ اس قرآن پاک کے ذریعے سے نبی کے اخلاق، نبی کے معاملات، نبی کی تہذیب، نبی کی ثقافت اور اللہ کی چاہت اس دنیا کے اندر زندہ رہے گی۔ اور اس پر ہمارے پاس جو کچھ ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے قرآن پاک کی خدمت سے ہماری زندگی کو جوڑ دیا کہ آج قاری صاحب کے سامنے جو ان کے شاگرد بیٹھے ہیں، جو طلبہ بیٹھے ہیں، ان کو بھی قرآن پاک سکھلا رہے اور آن لائن کے ذریعے سے نہ جانے کہاں کہاں تک، جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، اس قرآن پاک کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آواز کو یہ برکت دی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم نے قرآن پاک کی مجلس میں شرکت کر لی، قرآن پاک کو سیکھا اور آج اس قرآن کا تاج ہمارے سروں پر رکھا گیا۔ یہ اس تاج کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک ذمہ داری سپرد کی گئی ہے۔ ہم ہرگز بھی اپنے دل کے اندر یہ احساس پیدا نہ کریں کہ ہم آج پگڑی باندھ کر کامل بن گئے۔ نہیں، اس پگڑی باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ قاری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میرے دل سے نکلنے والی آواز، میری جوانی کی راتوں کی آواز، میری زندگی کی محنت اور میں نے جو کچھ خواب دیکھے ہیں، میں تمہارے ذریعے سے قیامت کی صبح تک اس خواب کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہر قاری جو قرآن پاک کی صدا کو سنتا ہے، جو قرآن پاک کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھنا سیکھ رہا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جہاں جائے، اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا کھاتا پیتا، ہر صورت میں اللہ کے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا عمل زندہ رکھے، تاکہ امت کا ایک ایک فرد قرآن پاک کا قاری بن جائے اور قرآن پاک کو سیکھنے والا بن جائے۔